خواتین و حضرات، میں بھی پاکستان ہوں کہ ایک اور شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں غریب ہونا سب سے بڑا جرم ہے. اگر آپ غریب ہیں تو رسپیکٹ ٹو دا فیکٹ آپ کس رنگ، نسل یا مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پرسیکیوشن کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اگر پرسیکیوشن کا شکار ہونے والا شخص ایک امیر، بہت پڑھا لکھا اور ویل ٹو ڈو شخص ہو تو پھر ہمیں تھوڑا ذرا سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر کیا چیز ہے جو کہ ہمارے ملک میں یہ سارا فساد پھیلائے ہوئے ہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں سارہ نیر جعفر. سارہ پرنسپل آف ایڈورڈز کالج بریگیڈیئر نیر فردوس کی صاحبزادی ہیں. گولڈ میڈلسٹ ہیں. کیمبرج سے پروفیشنلی کوالیفائڈ ہوں. کیمبرج سے پروفیشنلی کوالیفائڈ ہیں. گولڈ میڈل بھی آپ نے اپنی تعلیم کے کیریئر میں حاصل کیا ہے. جی بالکل. آئی ایم اے گولڈ میڈلسٹ ان مائی ماسٹرز ڈگری. واو واو. سو آپ اتنا پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ یو ویل ٹو ڈو، منی از ناٹ اے پرابلم، اس کے باوجود آپ پرسیکیوشن کا شکار ہوئی ہیں. جی آپ کی فیملی پرسیکیوشن کا شکار ہوئی ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، یہ کیسے، کب اور کہاں ہوا؟ رائٹ. اٹ آل اسٹارٹڈ جب ایڈورڈز کالج کو نیشنلائز کرنے کے لیے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جانے لگی. اینڈ سنس مائی فادر از دا پرنسپل آف ایڈورڈز کالج سنس 2014 ہی از بین سرونگ دیر. بیکاز ہم ان کی فیملی تھے تو ہمیں along with our father we were persecuted really badly and we still are as a family. We're suffering so bad. KPK is a place where this all took place and none other than the government of KPK was involved in all this. اچھا، KPK کی گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں ہے، آپ کا خود بھی ماننا ہے؟ It was involved. جی it was. یہ سارا کچھ جو کیا دھرا ہے وہ KPK کی گورنمنٹ کا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ایڈورڈز کالج پر پچھلے 6 ماہ سے قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس سب کا آؤٹ کم یہ نکلا کہ جب ان کو ریزسٹنس ملی پرنسپل ایڈورڈز کالج کی طرف سے، جو کہ وہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے شاید، اور ان کو لگتا تھا کہ کرسچنز جو ہیں وہ کمزور ہیں اور وہ ریزسٹ نہیں کر پائیں گے زیادہ دیر تک. لیکن جب ان کو ملی تو پھر انہوں نے ہر طرح کے جو ہے وہ گھٹیا ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اپنانے شروع کیے، جس میں سب سے زیادہ گھٹیا یہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ایز اے فیملی ہم لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جانے لگا. ہمیں جو ہے وہ دھمکیاں ملنی شروع ہو گئیں. ہمیں لیٹرز بھیجے جاتے تھے، دھمکایا جاتا تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا. یو نو یو ول بی میڈ این ایگزامپل سچ لائک مشال خان. مائی برادر اینڈ مائی سسٹر ان لا ور ورکنگ ان ایڈورڈز کالج when they were threatened that they will be killed by a mob and if they're exposed in a college for another day. So اور یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ This has been happening since last 6 months. Last 6 months. Yes. And I was I think I was the first one to come out on the street and resign in front of the media on the street of KPK, Peshawar. Right. I resigned because وہی لوگ جو کہ ہمیں مینٹلی ٹارچر کرتے تھے، جو ہمیں میسیجز کے تھرو، کالز کے تھرو ہراساں کرتے تھے، وہی لوگ اگلے دن ان کی میں پکچرز دیکھتی تھی، اخباروں میں چھپتی تھیں، گورنر ہاؤس میں ان کو انٹرٹین کیا جاتا تھا. سو اف دس از دا کائنڈ آف سسٹم دیٹ وی آر ورکنگ ان، تو میں ایسے سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی. اور میں نے اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی اور میں آج تک اس پر قائم ہوں. سائبر کرائم جو ہے وہ بہت زیادہ کیا گیا ہمارے اگینسٹ. ہماری پکچرز یوز کی گئی، میری مدر کی، میرے فادر کی، میرے بھائی کی، میری بھابھی کی. 9 months old niece that I have wasn't spared. اور اس کی پکچرز تک جو ہے وہ ان پیجز پہ لگائی گئیں اور وہاں پر گھٹیا باتیں لکھی گئیں. there is a freedom of speech. لیکن سائبر کرائم کے لیے پاکستان میں بڑا مضبوط قسم کا قانون موجود ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے سارا کچھ پن ڈاؤن کر دیا، اب کسی کے خلاف سائبر کرائم نہیں ہوگا. کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ رپورٹ کریں، ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں. Did you go that route? جی we approached all the law enforcing agencies in Pakistan. Each one of them. I can count them on my fingers. So cybercrime will come under FIA. Cybercrime wing. Yes, FIA cybercrime wing. We went there, me, my brother and my sister-in-law, we went there, we recorded our statements, everything was taken. I took a pile of proof
a whole pile, and they were also amazed کہ آپ تو پورا کیس تیار کر کے آئے ہیں ہمارے پاس تو. And I submitted that, my brother did that, my sister-in-law did that, and they said کہ 15 days کے اندر اندر ہمیں امریکہ سے IP ایڈریس بھیج دیا جائے گا, and we're going to track this IP address down, and these pages are being run by the very same professors and the students who are who are creating all this chaos in the in Edwards College. So ہمیں کہا گیا کہ 15 دن کے اندر اندر آپ کو ہم یہ IP ایڈریس ٹریک ڈاؤن کریں گے. یہ سارا کچھ بالکل جن سے کیا جا رہا ہے ان کا IP ایڈریس ٹریک ڈاؤن ہوگا, ہم وہاں پر ریڈ کریں گے, پکڑے جائیں گے, آپ کے کلپریٹس اور آپ کی پکچرز جو ہیں وہ مس یوز نہیں ہوں گی. اینڈ 15 دن سے آج 6 مہینے ہو گئے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری آپ نے چیز کیا ان کو. There have been 60 to 70 written complaints that I can show you, which have been submitted on daily basis. کہ ہمیں خطرہ ہے, ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے, ہم پہ بلاسفیمی جو ہے وہ فالس بلاسفیمس کیسز لگائے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا شروع کر دیا تھا. So we have kept our law enforcing agencies up to date with everything that was happening since the last 6 months. But unfortunately بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں یا تو وہ بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں گورنمنٹ سے, یا تو وہ واقعی کچھ نہیں کر سکتی, ان کی شاید پہنچ میں ہے ہی نہیں. یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہماری ISI جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہے. اس کے باوجود چند عناصر کا آپ کی فیملی کے خلاف اس طرح کی پروپیگنڈا کرنا اور ان کا آج تک پتہ نہ چلنا, یہ بات کافی We've actually provided them with phone numbers جن سے ہمیں کالز آتی ہیں threatening. وہ فون نمبرز ٹریس ہوتے ہیں, لیکن جیسے شاید ان کا پتہ چلتا ہے کہ کس کو بلانگ کرتے ہیں تو وہیں پہ معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے. سو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ بگر فورسز بیہائنڈ ہیں ان لوگوں کے بھی جو کہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. بالکل بالکل ایبسلیوٹلی. آپ کو خط لکھے گئے, آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا, کوئی ایسا فزیکل کچھ ایونٹ ہوا جس سے آپ کو لگا کہ یار ایسا مطلب اس حد تک چلے جانا؟ بالکل جی, ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ ہی ہمارے گھر پر جو پرنسپل ایڈورڈز کالج کا گھر ہے اس ٹائم پہ, وچ از belongs to the Church of Pakistan Property Church کی ہے, تو وہاں پر اٹیک کیا اسٹوڈنٹس نے, انہی اسٹوڈنٹس نے مل کے, اور وہی پروفیسرز اس کے پیچھے تھے, اور ان پروفیسرز کو پناہ دیتی ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا, کیونکہ وہی پروفیسرز ہیں جو بھاگ بھاگ کر گورنر ہاؤس جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. کیونکہ گورنر بھی جو ہیں وہ فرمان شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی کسی دور میں ایڈورڈز کالج سے ہی پڑھ کے نکلے ہوئے ہیں. جی بالکل, شاید ان کو ایڈورڈز کالج بہت زیادہ اتنا پسند آیا کہ وہ اس کو اپنی ملکیت سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. ایک اور چیز, گورنمنٹ ابھی تک کلیم کر رہی ہے کہ ان کا ایڈورڈز کالج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے آپ کو پرووائڈ بھی کیا ہے وہ کیس کی پیپرز جس میں گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے کیس کیا ہے بشپ ڈائسس آف پشاور پر, اور اس میں انہوں نے کلیم کیا ہے تھرو سیکٹری ہائر ایجوکیشن, تھرو چیف سیکٹری KPK اینڈ دا پرنسپل سیکٹری ٹو گورنر, ان تینوں کے سگنیچر موجود ہیں. اور جب ان کو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں, جو مائنورٹی کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, یہ جا کے انہوں نے اپروچ کیا, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا تو نیشنلائز کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو پھر اگر ارادہ نہیں ہے تو آپ نے کیا پڑھے بغیر اس پٹیشن پہ سائن کر دیے تھے؟ کیا آپ نے پڑھے بغیر ہی وہ پٹیشن فائل کروا دی اور آپ نے کیس کر دیا بشپ صاحب پر؟ آپ کیسے کہ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ انفارمیشن منسٹر KPK جو ہیں شوکت یوسفزئی, نیشنل میڈیا پر آ کر انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر تو کافی دفعہ صاف جھوٹ بولا کہ ہمارا اور گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں, ایڈورڈز کالج سے ہمیں صرف بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ایڈورڈز کالج سے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو کیوں گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے کیس کیا ہائی کورٹ میں, جس کی بیسس پہ اب ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا ہے کہ کالج کو نیشنلائز کر دیا جائے تاکہ وہ سرکاری تحویل میں آ جائے. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنی ساری پروسیکیوشن ہو رہی ہے, آپ 2 بھائی اور ایک بہن ہیں. جی بالکل, ایک واحد بہن ہے, آپ کے 2 بھائی ہیں. جی, آپ کی ایک بھابھی بھی ہیں. جی, اور یہ سارے اس پروسیکیوشن اور مینٹل سٹریس کا شکار رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ ملک چھوڑ کر جائیں گے. جی, جو آلریڈی ایک
دیمک کی طرح ہمارے ملک کی خوبصورت جو ایک ویرائٹی آف پیپل ہے اس کو کھا رہا ہے. مائنورٹیز کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں. مجھے تو اس بات پہ بھی کبھی شک ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں ایک وقت آئے جب فرسٹ آف آل شیعز بھاگنے شروع کر دیں, پھر سنیز میں بھی بریلوی اور دیوبندی جو ہیں ان میں بھی ہو جائے کہ جی میں نے ایک شخص کو یہ بھی ایون کہتے سنا ہے کہ پاکستان سنی مسلمانوں نے بنایا ہے, وہ شیعز کو بھی. اور یہ ایکسٹریمزم کا ایک لیول انفارچونیٹلی and this extremism is way more in KPK. This is what I've experienced than the rest of the Pakistan. کیونکہ KPK میں یہ ایکسٹریمسٹ مینٹیلٹی بہت زیادہ ہے جہاں پر زیرو ٹالرنس ہے مائنورٹیز کے لیے. اینڈ آئی بینگ اے کرسچن وومن آئی ڈونٹ فیل سیف ایٹ آل. یہ کسی بھی ملک کی کہ اپنے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا اس ملک کی گورنمنٹ ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے شہری اس میں رہتے ہوئے سیف محسوس کریں. اور آپ پانچوں لوگ جو ہیں اب ملک بدر ہیں جی, اپنے ملک سے باہر ہیں جی, لیکن آپ کے والد صاحب ابھی بھی, کیونکہ وہ فوجی بھی رہے ہیں, بریگیڈیئر ہیں, اور وہ میدان جنگ چھوڑنا نہیں چاہ رہے. بالکل نہیں. اور وہ وہیں پہ ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل ایز بینگ اے ڈاٹر کہ یور فادر از رائٹ ان دا مڈل of people who are not wishing him well? It's very hard as a daughter to, wake up every day with the fear in my heart that, something would happen to my father or my mother anytime. Even when they call me, it's always like, ایک دل تھم سا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا نیوز ہوگی on the other end of the call. So the thing is, ہم بچوں کو ایز اے ویکنیس یوز کیا جا رہا تھا پرنسپل صاحب کے اگینسٹ, کیونکہ اس ٹائم شاید گورنمنٹ آف KPK کے گلے کی ہڈی جو ہے وہ پرنسپل صاحب بھی بنے ہوئے ہیں, کیونکہ شاید ان کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ پرنسپل صاحب اتنی ریزسٹنس جو ہے وہ کر سکیں گے اور اتنا ان کو لیگلی اتنا زیادہ نالج ہوگا, بیکاز ہی از این LLM and LLB also. So he knew all these legal techniques and everything. تو انہوں نے کہیں پہ بھی ان کو کوئی غلط چیز کرنے نہیں دی. It's very difficult as a daughter. It's torturous. ہر روز ہم اس ٹارچر سے, ایسا نہیں ہے کہ ہم باہر آ گئے ہیں تو ہمارے لیے وہ ٹارچر ختم ہو گیا. ایکچولی دور آ کر وہ ٹارچر ڈبل ہو گیا, وہ بہت زیادہ ہو گیا. لیکن آپ کے والد صاحب اتنی مضبوطی سے کھڑے ہیں, ان کے ساتھ کون لوگ ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا چرچ ان کے پیچھے ہے؟ کیا چرچ لیڈرز ان کے ساتھ ہیں؟ کیا کہیں سے کوئی بھی اف ناٹ KPK گورنمنٹ, کیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ری ایشورنسز کبھی آپ کو دی گئی ہوں, یہاں کچھ ایسا کیا گیا ہو؟ رائٹ, فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل, چرچ جو ہے وہ بہت کوآپریٹیو رہا ہے اس سب میں. چرچ نے فل سپورٹ دی, بشپ صاحب نے فل سپورٹ دی ہمیں. سیکنڈلی there are a lot of organizations ابھی 1 اکتوبر کے فیصلے کے بعد, PMRC ہے who's working day and night for this. PMRC stands for Pakistan Minority Rights Commission. PMRC بہت زیادہ کام کر رہی ہے. ICC ہے, انٹرنیشنل کرسچن کمیونٹی جو ہے, وہاں پہ وہ لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. کرسچن کمیونٹی فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہیو ایکچولی اسٹارٹڈ ریزنگ دیئر وائس, وچ از اے ریئل اپریسیشن. اور ہم لوگوں کو بہت اب ہم لوگ اور مضبوطی سے فائٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھی طرح ہمیں سپورٹ کیا, اور اسی کی وجہ سے آج تک ہم ریزسٹ کر پائے ہیں اور ٹک پائے ہیں گورنمنٹ کے سامنے. مائی فادر بینگ این آرمی مین اینڈ آئی بینگ اے سولجرز ڈاٹر, وی نو کہ ہمیں اس ٹائم اٹس ناٹ پرسنل ناؤ. It's nothing personal. It was never personal. It was for the community that we were fighting, and we will fight for the community until Edwards College کی property پر جو غلط کیس کیا گیا اور ایڈورڈز کالج کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول انٹل چرچ کے پاس واپس نہیں آ جاتا, وی وونٹ ریسٹ. میں جانتا ہوں کہ ایک یوسف انور نام کے ایک شخص جو ہیں, انہوں نے پہلے کیس کیا تھا کہ نیب جو ہے وہ اس کا نوٹس لے کہ پرنسپل صاحب جو ہیں وہ پیسوں کی کچھ خود کر رہے ہیں. پھر ایک جو پروفیسر ہیں, انہوں نے ایز اے پارٹی ٹو دی
کیس بننے کے لیے بھی عدالت کو کیس دیا کہ مجھے پارٹی ٹو دا کیس بنایا جائے کیونکہ میں پرنسپل ہوں اینڈ میں وہاں پہ پروفیسر ہوں اور میں افیکٹ ہو رہا ہوں اس کیس سے. کیا آپ کی طرف سے بھی کچھ ایسا کچھ کیا جا رہا ہے کہ جہاں ایسے لوگ جو کہ اس سارے کیس کو کریٹ کرنے میں اور یہ ساری کھچڑی بنانے میں پیش ہیں ان کو کہیں کچھ کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے کہ جب یہ کالج آزاد ہو جائے گا حکومت تو کہتی ہے جی ہم پیچھے ہٹ گئے پر پروفیسرز تو وہیں پہ رہیں گے, بالکل وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے, تو اس کے لیے کچھ رائٹ. دا پوائنٹ از یہ جو پروفیسر ہیں جنہوں نے ہی وانٹڈ ٹو بی اے پارٹی ٹو دا کیس جو فائل ہوا تھا ہائی کورٹ میں, اس کو خیر ان کی اپلیکیشن کو ڈسمس کر دیا گیا تھا. ہی از دا ٹرمینیٹڈ پروفیسر, ہی از دا ون جس کو نکالا گیا. On what basis نکالا گیا؟ He was involved in threatening other professors in front of their families, getting into their houses, which is also جو colony جو ہے ہمارے professors colony, that also belongs to the college and church کی زمین ہے. تو یہ پھر انہوں نے calls کے through اور یہ میسیجز کے تھرو ہراساں کرنے کی کوشش کی. تھرڈلی ہی از دا ون ہو از اے 3rd ڈویژن ڈگری ہولڈر اینڈ بیکاز ان کی ڈگری جب ویریفائی کروانے کے لیے HEC کے پاس بھجوانے کی بات ہوئی, بیکاز HEC کے ابھی بڑے اسٹرکٹ رولز ہو گئے ہیں پاکستان میں, ہر جگہ ڈگریز چیک ہو رہی ہیں, تو تب ان کو پرابلم ہو گیا بیکاز آبویسلی ان کی جو HOD شپ تھی وہ جا سکتی تھی, تو انہوں نے یہ سارا انسٹیگیٹ کیا. سیکنڈلی ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی کالج میں برقرار نہیں رہیں گے. اگر آپ جو ہے اب وہ اپنی کشتیاں تو ڈبو چکے ہیں, اسی لیے وہ دن رات لڑ رہے ہیں اور دن رات اس چیز کے لیے فائٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو ٹیک اوور کر لے, کیونکہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر گورنمنٹ انلیگلی ٹیک اوور کرتی ہے تو ان کی نوکریاں بچتی ہیں اور ان کے یہ جتنے بھی کالے کام ہیں اور جتنے بھی انہوں نے, جیسے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں, انہوں نے ایڈورڈس کے نام پر فیک اکاؤنٹس کھولے تھے جس میں فنڈس کے نام پر بچوں سے اور ہر جگہ سے پیسے جمع کیے جا رہے تھے. تو جب یہ چیزیں پرنسپل صاحب نے ایکسپوز کی اور ان کے خلاف ایکشن لیا تو آف کورس کسی کو بھی تکلیف ہوئے گی, کسی کو بھی تکلیف ہوگی. اور واو, اس یہ سارے ابھی ہماری دعا ہے, ہم پوری کوشش بھی کریں گے خدا اس میں آسانی آپ کے لیے پیدا کرے. اگر یہ کیس حل ہو جاتا ہے, سب کچھ ایمیکیبلی واپس ہو جاتا ہے, اینڈ the college invites you back to serve the community, would you like to go back? I would always want to serve my nation, no matter what. Wow. خواتین و حضرات, آپ کا دھیان یہاں دلانا چاہوں گا, ایسا شخص جو کہ پرسیکیوشن کو فرسٹ ہینڈ فیس کر رہا ہے, جن کو دن رات خطرہ ہے کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ زیادتی کی جا سکتی ہے, ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا ملک, ہماری قوم, ہماری ایجنسیز, ہمارے ادارے ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے ملک کی خدمت کے لیے آئیں, تو ہم واپس جائیں گے. اس طرح کے لوگوں کو ہم اپنے ملک سے نکالتے ہیں. 23% سے 1947 میں جو مائنورٹیز کی تعداد تھی 3% رہ گئی ہے, اور ہماری ابھی جو سینسس بھی ہوا, جو مردم شماری ہوئی, اس میں ہماری تعداد, اس سے پہلے والی مردم شماری میں ہماری کرسچنز کی تعداد 3.1 ملین تھی جو کہ 31 لاکھ بنتی ہے, اور ابھی جب مردم شماری ہوئی تو ابھی تعداد 2.2 ملین ہے, 22 لاکھ رہ گئی ہے. یہ فگرز ہم کبھی بھی ایگری نہیں کرتے, لیکن یہ پھر بھی کسی بھی قوم کے لیے ایک انتہائی دبے جیسا مقام ہے. یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ آپ کی مائنورٹیز وہاں سیف فیل نہیں کرتی, اور آن دی ادر ہینڈ ایسی مائنورٹیز جو کہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال کے, آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو سارا, آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو کہ آپ یہ ساری مشکلیں, آپ نے ایک کار ایکسیڈنٹ کا بھی ذکر کیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا ذرا. جی, اٹ ہیپنڈ ان 2016. وی ور ٹریولنگ, میں تھی, میرے سسٹر ان لا بھی تھیں گاڑی میں, اور ہم لوگ پشاور سے پنڈی ٹریول کر رہے تھے. مائی فادر واز ایکچولی سپوز ٹو ٹریول ان دیٹ کار, بٹ ڈیو ٹو این ارجنٹ میٹنگ ہی couldn't, تو he sent us first and he came back in the other car. So what happened was somebody had tampered with the brakes of the car, and the car got toppled down thrice on motorway. اچھا, گاڑی بالکل 3 دفعہ گاڑی 3 دفعہ, جی بالکل, and we had a very bad accident. خدا کا شکر ہے کہ کسی کو کچھ
زیادہ چوٹ نہیں آئی اینڈ وی آل سروائیوڈ. بٹ لیٹر آن جب یہ سارا ایشو پھیلا تو ہمیں ایک لیٹر ملا پرنسپل صاحب کو ریسیو ہوا جس میں صاف لکھا تھا کہ اس ایکسیڈنٹ کو مت بھولیے جس میں آپ کے بچے اتفاقاً بچ گئے اور یہ دوبارہ ہو سکتا ہے. سو یہ اوپن ہمارے ساتھ اس ٹائم پر شاید ہمیں اتنا نہیں پتا تھا کہ اتنی زیادہ یہ اس ٹائم سے پلاننگ اینڈ پلاٹنگ چل رہی تھی ہمارے اگینسٹ اور کالج کے اگینسٹ اور کالج کے ایڈمنسٹریشن کے اگینسٹ اور چرچ کے اگینسٹ. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس لیول تک بھی کوئی آپ کے گر سکتا ہے آپ کی کسی چیز کو ہتھیانے کے لیے. سو کرسچن کمیونٹی کی آئیڈینٹی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک دفعہ ضرور کوشش کی ہمیں مارنے کی. کمیونٹی جس کا بیش بہا قربانیاں ہیں پاکستان کو نہ صرف بنانے میں بلکہ ایجوکیشن اور طب میں ہماری بہت ساری خدمات ہیں. بڑے ہاسپٹلز جو تھے وہ کرسچن ہاسپٹلز تھے, بڑے اسکولز کالجز جو تھے وہ کرسچن اسکول سے. آج بھی کرسچن اسکولز جو کانوینٹس ہیں ان میں پڑھائی کے لیے لوگ سال ہا سال انتظار کرتے ہیں اور پھر بھی انٹر نہیں ہو پاتے. اور ایک طرف ان اداروں کی جو کریڈیبلٹی ہے فار بینگ اے کرسچن انسٹیٹیوشن اس کو مسخ کیا جا رہا ہے کہ اس کو ختم کر کے تو ہم اس کو گورنمنٹ کا حصہ بنا لیں. اور یہ سارے پروسیس میں اب بہت سے لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے. ذرا مجھے تھوڑا سا ذرا ہیلپ کیجیے گا کہ یہ کالج کبھی بھی نیشنلائز نہیں ہوا. جس دور میں بھٹو صاحب نے کالجز نیشنلائز کیے تھے, یہ کالج صرف ایک بورڈ آف گورنرز بنایا گیا تھا 74 میں, جو کہ ٹیمپرری 6 مہینے کے لیے بنایا گیا. وہ چلتا رہا, بورڈ آف گورنرز چلتا رہا. اور ٹریڈیشنلی کے پی کے جو گورنر ہوتے تھے وہ اس کے ہیڈ ہوتے تھے, کیونکہ گورنر ان اٹ سیلف ایک سیریمونیل سی پوزیشن ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ, لیکن وہ ایک سیریمونیل پوزیشن بھی جو ہے وہ بڑی پاورفل پوزیشن ہے, کوئی چھوٹی پوزیشن نہیں ہے. وہ سیریمونیل پوزیشن جو ہے اس کا کو اب جب آپ نے 2014 میں بریگیڈیئر نیئر صاحب جو ہیں اس کے پرنسپل بنے ہیں, تو انہوں نے اس کیس جو ہے کورٹ میں لے کے جایا گیا جہاں یہ بتایا گیا کہ جی یہ بورڈ آف گورنر جو 74 میں بنا تھا یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور it is without any legal backing. It was without any legal backing, which is why it was nullified. It was considered illegal اس کو کہہ دیا. ہاں جی. اور وہ بورڈ ختم ہو گیا جی. اور اس کے بجائے اس کی جگہ پہ ایک نیا بورڈ جس کا چیئرمین بشپ آف پشاور جو بھی ہوگا وہ ہو گئے. بالکل. اور وہ بورڈ جو ہے وہ بنا, وہ چلا, لیکن اس ڈیسیژن کو پھر چیلنج کیا گیا حکومت کی طرف سے. جی بالکل. گورنر آفس کی طرف سے. جی گورنمنٹ آف کے پی کے نے فائل کیا تھا کیس تھرو دا سیکٹری ہائر ایجوکیشن, تھرو دس سیکٹری چیف سیکٹری کے پی کے اینڈ تھرو پرنسپل سیکٹری آف گورنر. پرنسپل سیکرٹری آف گورنر میں یہی کہنے لگا تھا کہ کیا گورنر اس سارے اس میں بالکل بالکل. اور یہ اگر گورنر صاحب نے ابھی ریسنٹلی ہمارے ریپرزنٹیٹیوز جو مائنورٹی کے ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے جتنا مجھے پتہ چلا انہوں نے یہی کہا کہ ان کو نہیں پتہ اور ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں. تو پھر دیٹ مینس کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ گورنر کے پوچھے بغیر ہی, ان کے کنسنٹ کے بغیر ہی اس نے اتنا بڑا ڈیسیجن لے لیا کہ اس نے کالج کو نیشنلائز کرنے کے کامنٹس جمع کروائے, اس نے پراپرٹی کو گورنمنٹ کی تحویل میں لینے کے جو ہیں ڈاکیومنٹس جمع کروائے. سو بالکل غلط ہے کہ گورنر انوالوڈ نہیں ہے. گورنر بالکل انوالوڈ ہیں, انفارمیشن منسٹر کے پی کے انوالوڈ ہیں, سیکٹری ہائر ایجوکیشن انوالوڈ ہے, ایوری بڈی از انوالوڈ. یہ صرف ہم لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں, صرف ہمارے ریپرزنٹیٹیوز کو مس لیڈ کر رہے ہیں. جھوٹ نیشنل میڈیا پہ آ کر اگر انفارمیشن منسٹر کے پی کے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اور اس کے بعد ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کیس فائل کرتی ہے, تو یہ کیسی بات ہے؟ آپ تو اپنی باتوں پر ہی کھڑے نہیں رہ رہے ہیں. اچھا, کیونکہ یہ سب جن لوگوں کا ہم ذکر کریں وہ یہاں موجود نہیں ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے, اور ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں, سائرہ کی باتوں کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں, تو یو ہیو دی اپرچونٹی, یو کین آلویز کم اینڈ گیو یور سائڈ آف دا اسٹوری. لیکن یہ جو ابھی ڈیسیجن آیا ہے جس میں وربل آپ ڈیسیجن کہہ رہی ہیں کہ وہ بتایا نہیں گیا, ریٹن ابھی موجود نہیں ہے, جس میں کہا گیا کہ اس کو کالج کو نیشنلائز کر دیا گیا ہے 1 اکتوبر 2019 میں.
آج 15 کہ 16 تاریخ ہے, 2 ہفتے غالباً گزر چکے ہیں, ابھی تک ریٹن ڈیسیجن نہیں آیا ہے, اور کورٹ کے پاس ابھی بھی کچھ ہفتے موجود ہیں جس میں وہ آپ کو ریٹن کاپی ضرور مہیا کریں گے. سو اس ڈیسیجن اور اس سارے کام کی وجہ سے یہ جو سارا دیکھنے میں بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی خاص بات نہیں ہے, لیکن اور عام عجیب بات یہ ہے کہ وہ بات نیشنلائزیشن کرنے کی جو آج سے 40 سال پہلے ایک مہم چلی تھی, 50 سال پہلے, کہ کالجز کو اور اسکولز کو, انسٹیٹیوشنز کو نیشنلائز کیا گیا تھا, اور ہم سوچ رہے تھے کہ وہ دوبارہ کبھی نہیں ہو سکتا, وہ بھی پھر ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. جو بھٹو صاحب نے نہیں کیا وہ پی ٹی آئی لیڈ گورنمنٹ نے کر دکھایا. اور ہم بالکل اس بات میں خواتین حضرات, میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک بڑا مزیدار آتھر ہیں جیمز اوبرائن, براڈ کاسٹر بھی ہیں, وہ بات کر رہے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اگر میں کسی ایسے لیڈر کو فالو کرتا ہوں جس کو میں بہت پسند کرتا ہوں, تو کیا وہ غلط بات کر رہا ہے تو مجھے حق ہے کہ میں اس کو غلط کہوں؟ کیا بہت سارے مسیحی, بہت سارے ایسے لوگ نوجوان جو ہیں عمران خان کے فالوورز ہیں, کیا they do not have the responsibility to ask the PTI government and the KPK government, obviously وہاں پہ بھی انہی کی گورنمنٹ ہے, ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں نیشنلائز کرنے کا یہ سارا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے, حالانکہ this time we want to go to a level جہاں پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک فل اینڈ فائنل ریٹن ڈیسیجن دے, جو تاکہ ہر جتنے بھی کرسچن ادارے ہیں جن کی خدمت بیش بہا ہے, بالکل بیش بہا خدمت ہے, اور اس کو کبھی بھی نلیفائی نہ کیا جا سکے. سر, thank you so much. Thank you very much for having me on the show. For providing your time and coming all the way from such a far distance to be and to present your side of the story. Thank you. Thank you so much, and we wish کہ یہ سارا case and I must once again say we are proud of you. Thank you very much. As a family that you guys have given so much to the community. And you are again willing to go back and serve the community. Definitely. Thank you so much. Thank you so much. خواتین حضرات, ہمارے ساتھ رہی گا, پھر آپ کے ساتھ ایک اور ایشو کو لے کر حاضر ہوں گے. ایسے لوگ جو کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے ملک کے لیے سب کچھ دینا چاہتے ہیں, ایسے لوگوں کو ہم پاکستان کے مسیحی کہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.